81 پہ آ جائے. جی سر. اچھا اسلامی اخوت. ایک گروپ میں ایک میسج بھی کرے نا کہ حاضری لگائے، اس طرح ایک میسج کرے. ٹھیک ہے جی سر. اچھا جی. ساتھ لکھ دے اسلامیات کلاس پنجم صفحہ نمبر 82 اسلامی اخوت. اسلامی اخوت کا معنی ہے یعنی اسلامی بھائی چارہ. بھائی بہن نہیں ہوتے، ایک تو حقیقی بھائی بہن ہوتے نا، ایک اسلامی نقطے جو مسلمان کا بھائی وہ والا بتا رہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ. اسلامی اخوت سے مراد ایک سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن مجید نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ. اچھا یہ انتہائی ضروری ہے نا کہ اس طرح لکھا ہوگا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ سوال اس طرح ہی حوالے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مومن آپس میں بھائی، یہ قرآن ہے، حدیث ہے، یا قول صحابی ہے، یا عربی کا ایک مقولہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیت سورہ الحجرات کی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں فرمان نبوی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مسلمان محفوظ رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ بھی ایک اہم ہے. اچھا جی. جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے. اس کلمہ کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی زبان بولتے، مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ آپس میں جو مواخات ہوا تھا نا، مواخات، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. جی جی سر آ رہی ہے. اچھا مواخات جو ہے نا، مواخات، یہ بات غور سے سنیں. مواخات جو ہوا تھا ٹوٹل جو بھائی چارہ تھا، یہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا. اس کو آپ لکھ لیں. یہ ٹوٹل 90 بندے تھے، 90. اس میں 45 مہاجرین تھے اور 45 جو ہے نا وہ انصار تھے. ایک تو یہ. دوسری آپ بات اس طرح یہ لکھ لیں کہ مواخات یہ کس کے گھر پہ ہوا تھا؟ یہ انس بن مالک. یہ اکثر ٹیسٹوں میں آیا ہے، پبلک سروس کمیشن والی ٹیسٹ میں، ایٹا میں، این ٹی ایس میں، اکثر انہی ٹیسٹوں میں یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انس بن مالک کے گھر پر یہ مواخات وہ ہوا تھا. اس کو بھی آپ لوگ اپنے پاس وہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ نیچے آپ آ جائے صفحہ نمبر 84 پر آپ یہ مشق ہے نا، اس کو حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ساتھ لکھ لے کہ مواخات کب ہوا تھا؟ ہجرت کے 7ویں مہینے بعد. کب ہوا تھا؟ ہجرت کے 7 مہینے بعد جو ہے یہ مواخات یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی نوٹ کر لیں. اچھا جی. یہ درست بیان پر یہ آپ نشان لگا دیں گے. میں سوال کروں گا، جواب آپ لوگوں نے خود دینا ہے. سوال نمبر 1، اخوت کا مطلب ہے غف درگزر، دیانت داری، رحم دلی، بھائی چارہ. جی بھائی چارہ. آپشن نمبر جیم یہ کیا ہے؟ درست ہے. سوال نمبر 2، اخوت کی بنیاد ہے ایمان، اسلام، طہارت کی پاکیزگی، عبادت و زہد، تقوی و پرہیزگاری. جی سر ایمان اور اسلام. ایمان اور اسلام. آپشن نمبر الف یہ درست ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا قرار دیا ہے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی. بائی. آپشن نمبر ڈی دال یہ کیا ہے؟ درست ہے. وہاں بھی اس طرح کے سوالات آئیں گے آپ کے اسلامیات پورشن سے. اس کے بعد سوال 4 ہے، حدیث کے مطابق ایک جسم کی مانند ہے انسان، یہود، مومن، نصارہ. اہم سوال. سر کیا ہے؟ دوبارہ ذرا. یہ سوال ہے کہ حدیث کے مطابق ایک جسم کی مانند ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے، تو وہ کیا ہے؟ انسان ہے، یہود، نصارہ، مومن. مومن ہے. مومن ہے. آپشن نمبر بی با یہ درست ہے.
المؤمن کجسد واحد، یعنی مومن جو ہے تمام مومن وہ جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک جگہ درد کرتا ہوگا تو سارا جسم وہ درد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، یہ سوال پچھلی دفعہ آیا بھی تھا، یہ جو ٹی ٹی پر ہوا تھا نا اس میں یہ بھی آیا تھا، انصار مہاجرین کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان، یہود و مسلمانوں کے درمیان، کفار و مشرکین کے درمیان جی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ اخوت کا رشتہ کس کے درمیان؟ جی ہیلو ہیلو انصار اور مہاجرین کے درمیان، ٹھیک ہے۔